بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی ہستی کا ذکر ہو کہ کم از کم اس ہستی کو تو کسی نے تقسیم نہیں کیا نا۔ اب دختر رسول کے معاملے میں کون ایسا شخص ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں وہ بدبخت ہی ہوگا جو دختر رسول کو بھی تقسیم کر دے شیعہ سنی میں، اپنے رسول کی بیٹی کو بھی جو تقسیم کر ڈالے، وہ اسے بدبخت بد نصیب کون ہوگا؟ دیکھیں نا، ہم ایک مثال دیتے ہیں اور یقین جانیے کہ ہمارا مزاج بھی نہیں، ہم کسی پر نہ تنقید کرتے ہیں نہ کوئی طنز، کچھ نہیں، ہم سیدھی سی ایک بات کر رہے ہیں اور انسانی فطرت ہے، آپ اچھا کہیے یا برا کہیے، بھئی ہم شبی بناتے ہیں نا، شبی اٹھاتے ہیں، ہمارے برادران کے بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ شبی بناتے ہیں کس کی؟ نالین رسول کی، ہے نا؟ شبی نالین تو نہیں ہے نا وہ۔ میں نے پھر عرض کر دیا کہ میں نہ تنقید کر رہا ہوں، نہ برائی کر رہا ہوں، نہ طنز کر رہا ہوں، میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، نالین کی شبیہ بناتے ہیں، نالین نہیں بناتے، اس نالین کی شبیہ کو، اور یہ حقیقت ہے، میرے لیے بھی حقیقت ہے کہ امامے پر لگانا، یہ امامہ تاج بن جاتا ہے اگر اس نالین کی شبیہ کو لگا لیں۔ میں نے کوئی غلط بات کہی؟ صحیح ہے، کوئی بھی، میں نے عرض کیا نا کہ میں کسی پر، الحمدللہ میرا مزاج بھی نہیں ہے، میں خدا نہ کرے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ کسی کو بری لگے، اچھی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ سینے پہ لگا لیں، فخر محسوس کرتے ہیں نا، نالین کی شبیہ کو، نالین نہیں ہے وہ، اس کی شبیہ بنا کے سر پہ لگا لیں تو یہ تاج بن گیا، سینے پہ لگا لیں تو میں تو کہوں گا نشان حیدر نہ صحیح، نشان احمد تو بن گیا، اتنا تو بن گیا نا بھئی، چلو آپ نشان حیدر نہ مانو، نشان محمد تو مان لو، نشان احمد تو مان لو، بن گیا، عزت ہے نا۔ بس میں اتنی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں برادران کو کہ جس مقصود کائنات کی نالین کی شبیہ کی یہ عزت ہو، یہ احترام ہو کہ خدا نہ کرے وہ زمین پہ گرے، شبیہ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے نا، ایسے ہی ہے نا؟ لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں آپ ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو کیسے کرتے؟ بھئی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نسبت اب کیا ہو گئی۔ بھئی بازار میں پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے نہیں بک رہا، ہم سب کچھ آگے چومنا شروع کر دیتے ہیں کیا؟ کپڑا بک رہا ہے نہیں بک رہا، گھس جائیں دکان میں ہر کپڑے کو چومنا شروع کر دیں، لال نیلے پیلے کو کرتے ہیں کبھی؟ بانس بک رہے ہیں، بانسوں کو نہیں، جب اس کو خرید کے لاتے ہیں اس کو پاک کرتے ہیں نا، ہمارے گھر میں پاک کیا جاتا ہے، اس چھڑ کو چھڑ کہتے ہیں ہمارے یہاں، تو بھائی اس چھڑ کو پاک کیا جاتا ہے، اس لکڑی کو پاک کیا جاتا ہے، اس کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے، اب جب اس کو علم کی شکل دے دی جاتی ہے تو نسبت ہو گئی عباس سے۔ تو سمجھانے کی بات یہ کہ بھائی وہ کپڑے کو نہیں پوج رہا، وہ کپڑے کو نہیں چوم رہا، وہ لکڑی کو نہیں چوم رہا، وہ اس نسبت کو چوم رہا ہے جو نسبت دے دی گئی علمدار کے ساتھ۔ بس یہی نالین، اب سمجھ میں آگے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں بات، جب تک وہ گلٹ کی ہو، اسٹیل کی ہو، چاندی کی ہو، جس چیز کی بھی ہو، بازار میں ہر چیز کو چوم رہے ہیں کہ جا کے ہم نہیں چوم رہے نا، لیکن جب اسے بنا کے خاص نسبت دے دی گئی کہ یہ شبیہ ہے میرے پیغمبر کے نالین کی شبیہ، تو اب اس کی کتنی عزت ہو گئی۔ آئیے اب ایک اور بات سمجھائیں، جب نالین کی شبیہ کی اتنی عزت ہے تو تمام عالم اسلام کو ایک بات سوچنی چاہیے نا کہ نالین ہے پیر کی زینت، حضور کے پیر کی زینت ہے نا نالین، اتنی عزت، اتنی عزت، اتنی، ارے تو اللہ کے بندو جو نالین سمیت دوش پیغمبر پر سوار ہوں، اتنی سی بات کہ اللہ کے اتنا تو سوچے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ دوش پیغمبر کے سوار تھے حسین گرامی، کوئی شک ہے کسی کو؟ کوئی شک نہیں، تو تمام، یعنی میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو مشترکات ہیں، اس میں ابھی تک کوئی ایسی بات آئی نہیں کہ تیریاں ہو میریاں نہ ہو، اس کیا ہو میریاں نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے نا، دوش پیغمبر کے سوار اور پورا مدینہ اس کی گواہی دیتا تھا۔ تو اللہ کے بندو جو دوش پیغمبر کا سوار ہو، جس کے قدم کہاں ہو؟ دوش پیغمبر پر۔ اللہ کے رسول کے قدم مبارک کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا پر۔ وہ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا پر۔ اور حسنین کے دوش کہاں ہے؟ حسین کریمین کے قدم مبارک کہاں ہے؟ دوش پیغمبر ہے نا۔ کس کے بیٹے ہیں یہ؟ ہم بالکل آسانی سے باتوں کو لے کے چلیں گے نا، اور ہم نے عرض کر دیا انشاءاللہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے پیغام جائے گا، کیونکہ کوشش یہی ہے کہ اس پرآشوب دور میں جہاں نفرتیں آسانی سے بانٹی جاتی ہیں، کوئی تو دو چار محبت کی باتیں کر کے چلے جاؤ۔ کس کے صاحبزادے ہیں دونوں؟ کس کے صاحبزادے؟ دختر۔ آئیے اب دیکھیے اصل مطلب کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر کہ سنجیدہ مجمع بیٹھا ہے، انشاءاللہ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش
کرے گا بلکہ سمجھے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے روایات، اچھا روایات بھی وہ پیش کریں گے الحمدللہ جس میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو کہ میری کہ تیری۔ اور آج کل یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا، کوئی روایت پیش کرتے تمہاری ہے ہماری نہیں ہے، اس نے بڑا کوئی تمہاری ہے ہماری نہیں ہے، ہماری ہے تمہاری نہیں ہے، ہماری تمہاری کے چکر سے آپ کو باہر لے جائیں گے۔ ایک حدیث ہے، حوالے دینے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ کوئی منکر نہیں ہے اس حدیث کا، اگر کوئی منکر ہوگا تو ہم اس کو حوالے ایک نہیں انشاءاللہ 1 درجن سے زیادہ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حضور نے فرمایا اپنی صاحبزادی کے لیے فاطمہ ام ابیہا، ایسے ہی ہے نا، فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، ٹھیک۔ اس پہ بات کریں گے اور کوئی مطلب اپنے جوانوں کو انشاءاللہ ضرور دے کر جائیں گے، ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ اس مطلب کو۔ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ ایک حدیث رکھ لیجئے میموری میں اپنی، سیو کر لیتے ہیں نا آج کل، سیو کر لیجئے۔ دوسری حدیث، اب یہ صحیح ترمذی سے، میں نے اس لیے حوالہ دے دیا کہ پھر یہ نہ ہو جائے کہ بھئی آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے، نہیں آپ اور ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ صحیح ترمذی کی حدیث کہ جب بھی آپ کی صاحبزادی تشریف لاتی تھی، جب بھی آپ کی صاحبزادی یعنی جناب فاطمہ تشریف لاتی، اذا جاء الفاطمہ، تو حضور کیا کرتے تھے؟ قام الیہا، یہ لفظ ہے حدیث کے، قام الیہا، آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ کسی کے لیے آپ دیکھ لیے کہیں بھی حضور ایسا نہیں کوئی آیا حضور کھڑے ہو جائیں۔ قام الیہا ورحبہا، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنی بچی کو خوش آمدید کہتے تھے، یعنی مرحبا کہتے تھے۔ مرحبا عربی میں یعنی اردو میں خوش آمدید، مرحبا کہتے تھے۔ رحبہا واجلسہا فی مکانہ، اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے۔ سمجھے ہماری بات کو؟ اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو، کس جگہ پر؟ اسی کو کہتے ہیں مسند رسالت، اسی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ جہاں اللہ کا رسول بیٹھ جائے وہ مسند رسالت، اور جہاں وہ خطاب کرے وہی منبر رسول۔ خانہ کعبہ میں کرے، کوہ صفا پہ، کوہ مروہ پہ کسی پتھر پہ کھڑا ہو جائے حج کے مقام پہ، یا پالانوں کے منبر پہ کھڑا ہو جائے، منبر کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جناب اس کو باقاعدہ خوبصورت سا حسین سا قیمتی سا بنایا جائے، وہ تو بعض اوقات لکڑی کا ٹکڑا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لکڑی کا ٹکڑا۔ اگر نا اہل اس پر بیٹھ جائے تو کتنی قیمتی منبر اس کو کہا جائے گا لکڑی کا ٹکڑا، کتنے قیمتی منبر بنا دیجئے۔ اگر نا اہل بیٹھا ہوگا تو لکڑی کا ٹکڑا، اور اگر کسی پتھر پہ کھڑا ہو جائے حق بیانی کرے تو منبر ہے نا، کسی بھی جگہ کھڑا ہو جائے گا وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ وہ اس کے لیے منبر بن جائے، ایسے ہی ہے نا۔ اب سمجھ میں آئے کہ مسند رسالت کسے کہتے ہیں، اور سمجھا دیں آپ کو، تاریخی واقعہ، ہم ایسا نہیں کہ ادھر ادھر سے پڑھ رہے ہیں، سب جگہ سب بتائیں نہیں مولوی اپنے لوگوں کو وہ اور بات، لیکن جانتے ہیں وہ سب۔ آپ نے سنا ہے نا ام المومنین جناب ام حبیبہ کا نام، ام المومنین ہے، یاد رکھیے گا۔ جناب ام حبیبہ کیا کیا تھا انہوں نے، کیا کیا تھا جب ان کے والد صاحب تشریف لائے تھے مدینے میں کہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر لی جائے، جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا جا کے پڑھ لیجئے گا۔ میں صرف لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے نام نہیں لے رہا، ورنہ مجھے نام لینے میں کوئی خوف نہیں ہے، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، لیکن احترام، نام نہیں لے رہا، حالانکہ سب نام جانتے ہیں، سب آپ میں بھی سب نام جانتے ہیں، لیکن جناب ام حبیبہ نے کیا کیا؟ بیٹی ہیں، جیسی تشریف لائے ہٹا دی مسند یعنی جو گدا قالین جو بھی بچھا ہوا ہوگا وہی مسند، میں نے کہا نا جہاں رسول بیٹھ جائے وہی مسند رسول ہے، ہٹا دی۔ تو حیران ہوئی کہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، اس جگہ پہ رسول بیٹھتے ہیں اور آپ اب تک کافر ہیں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ مسند رسول پہ کوئی کافر بیٹھ جائے۔ تو عزیزو ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا خاندانوں سے جھگڑا تھوڑی ہے، ہمارا کردار سے جھگڑا۔ اگر یزید کا بیٹا، یزید کے بیٹے کا کیا نام ہے بتائیے آپ؟ معاویہ۔ آپ سب نے ڈر کیوں رہے ہیں بھائی؟ یزید کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ معاویہ۔ جائیے شام میں خود دیکھ کر آیا ہوں، سب کو دعوت دے رہا ہوں، آپ میں سے بھی سینکڑوں دیکھ کر آگے ہوں گے، ہزاروں دیکھ کر آگے۔ اس کے قبر پہ، قبر ہے اس کی موجود، اسی کی قبر سلامت ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ کیا لکھا ہوا اس کی قبر کے اوپر؟ محب اہل بیت معاویہ بن یزید۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تخت کو چھوڑ دیا تھا اہل بیت کی محبت میں۔ تو بھائی ہم نے تو یزید کے بیٹے کو بھی اپنے سر کا تاج بنایا، کیوں؟ کریکٹر ہے نا، ٹھوکر مار دی، زہر دے دیا گیا،
مار دیا گیا. یہ تمہید بنا رہے ہیں آپ کو, بتانا چاہ رہے کون ہستی ہے فاطمہ. اب فاطمہ کون؟ جس کے لیے اللہ کا رسول اپنی مسند سے ہٹ جائے اور اس جگہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے, اپنے مقام پر اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے تھے. اب سمجھ میں آیا فاطمہ کون؟ کتنا دکھ ہوتا ہے جب کوئی زبان کھلتی ہوگی دختر رسول کے مطابق مخالف ہے, اور پھر رسول سے عشق کا دعویٰ بھی. ارے بھائی یہاں تو دنیا میں بھی کوئی بدترین بیٹا ہو لیکن باپ بہت اچھا ہو تو لوگ ایک دو بار چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو اس کے باپ کی خاطر چھوڑ دو, ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا کہ بھائی بڑے خاندان کا بیٹا ہے, بڑا یا چھوڑو بھائی, تھوڑا خیال کرو اس کے ماں باپ کا خیال کرو. اس کو رسول کی بیٹی جس کو رسول کہتا ہو فاطمہ ام ابیہا, فاطمہ تو امو, اپنے بابا کی بیٹی کیوں ام ابیہا؟ آئیے اب آپ کو کہ ماں کسے کہتے ہیں. فاطمہ تو ام ابیہا ظاہری معنی کیا ہے اس کا؟ اس کا ظاہری معنی ہے فاطمہ اپنے بابا کی ماں. درست ہے, قرآن میں بھی یاد رکھیے گا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. یاد رکھیے گا کہ اہل بیت علیہ السلام یعنی پہلے محمد سے آخری محمد تک ظاہر بھی ہے اور باطن بھی. جو باطن تلاش کرنا چاہے گا وہ باطن در باطن در باطن چلا جائے گا, اندر سے مطلب نکالتا چلا جائے گا. مجمع البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ظاہر بھی ہے دنیا میں نامعلوم کتنے مقامات پر ایسے سمندر کے حصے ہیں, اور باطن بھی ہے کہ وہ کون سے سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں, مل گئے لیکن الگ الگ شناخت باقی ہے. مل گئے علی اور فاطمہ لیکن فاطمہ کی اپنی شناخت, علی کی اپنی شناخت. سمجھ میں آگے اشارہ کیا میں نے. اب آئیے کیا ہے یہ ام ابیہا کی حقیقت؟ ایسے کہہ دیا اللہ کے رسول نے فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. ہاں ظاہر بھی سچ ہے, کیسے خدمت کی اپنے بابا کی, جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے ایسے خدمت کی ہے جناب خدیجہ کے بعد بیٹی کی. لیکن حقیقت کیا ہے ام ابیہا کی؟ آئیے آپ کو حقیقت بتائیں. حضور کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. حضور کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. سوال کیا ایک شاگرد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کیا ہے یہ ابو القاسم؟ ایک شاگرد کھڑا ہو گیا, درس امام کے درس ہوتے تھے, آپ جائے دانشگاہ امام صادق, کھڑا ہو گیا ایک شخص. اور یہ بھی یاد رکھیں, چلیے ضمناً ایک آپ کو جملہ بتاتے چلے جائیں کہ دانشگاہ امام صادق کا کہیں بھی تشیع کا عنوان نہیں ہے کہ وہاں کوئی شیعت پڑھائی جاتی ہے. تاریخ پڑھ لیجئے گا, میں تو تاریخ 40 سال پڑھتے ہوئے بھی ہو گئے, پڑھاتے ہوئے بھی ہو گئے, مجھے کہیں نہیں. جتنے بھی علوم رائج تھے وہ سب پڑھائے جاتے تھے, اور مسیحی اور یہودی تک پڑھنے آتے تھے, ہندوستان سے بھی پڑھنے جاتے تھے. آپ کے 4300 سے زیادہ شاگردوں کے نام شیخ مفید نے جمع کیے ہوئے. یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے, 4300 کسی نے اس سے بھی زیادہ شاگردوں کے نام ان کے ملک لکھے. یہ ہندوستان کی سرزمین سے بھی جاتے تھے پڑھنے کے لیے وہاں. کیوں؟ جتنے بھی علوم تھے, علم کیمیا ہو, طبیعت ہو, جو بھی ہو, فلکیات ہو, حیت ہو, الجبرا, یہ سارے علوم امام پڑھاتے. اب سب یہ شک میں کہ امام نے کہاں سے سیکھے. بھائی ہم بتا رہے نا کہاں سے سیکھے, ہم بتا رہے ہیں کہاں سے سیکھے. امام نے کہاں سے سیکھے؟ جواب ملا کہ جی انہی نے اپنے والد سے سیکھے تھے. کس سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے. اچھا تو بھئی ان کا استاد کون تھا؟ دنیا میں رائج ہے نا ہر ایک کے اساتذہ کے نام ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ آج کا دور اور ہے ماشاءاللہ, بغیر استاد کے شاعر پیدا ہو رہے ہیں گلی گلی میں. کم سے کم ہمارے کراچی میں تو پیدا ہو رہے ہیں, ایک گلی میں 12 شاعر ہیں مگر بغیر استادے ہیں. اب بغیر استادہ جو شاعری کرتا ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ سنی رہے ہوتے ہوں گے ماشاءاللہ. انہیں استاد کی ضرورت نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے, تم کیا ہمیں بتاؤ گے. تو یہ نیا زمانہ آ گیا, اب اس کی تو میں بھائی نہیں کہہ سکتا دعویٰ. اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ بغیر شاگرد کے, بغیر استاد کے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. تو جناب وہ 5ویں امام. اچھا تو بھی 5ویں امام کا استاد تلاش کر کے بتاؤ. 5ویں امام نے بھی تو کسی سے سیکھا ہوگا. کبھی 4تھے امام سجاد علیہ السلام, ان کے صحابہ, انہیں نے سکھایا. اچھا تو بھی ان کا استاد کون ہوگا؟ ان کا استاد امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام. ارے تو بھائی انہی نے بھی تو کسی سے سیکھا ہوگا کہ بھائی ان کے استاد تو حضرت علی ہیں. کون ہے؟ تو بھائی حضرت علی نے کہاں سے سیکھا؟ تاریخ میں کوئی استاد لاؤ نا, سب کے استاد ہیں. بتاؤ, نہیں معلوم ہم بتاتے ہیں, اچھا لگے یا برا لگے. بھائی ہم تو اسی کو علی کا استاد مانیں گے جسے علی اپنا استاد کہے گا.
ہم کسے علی کا استاد مانیں گے بھائی؟ جب علی فرما رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا اللہ کے رسول سے سیکھا. اللہ کا رسول علم کا ایک باب تعلیم دیتا تھا، 100 باب میں خود کھول لیتا تھا، اور کئی 1000 باب میں خود کھول لیتا تھا. تو رسول کو کس نے سکھایا؟ رسول تو معاذ اللہ امی تھے، رسول تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. وہ کس نے سکھایا؟ جناب جبرائیل تو وہی لے کر آتے تھے. رسول کو کس نے سکھایا؟ نہ لکھنا جانتے تھے نا. ہاں، اس کا جواب بھی علی نے دیا. تاریخی جواب دے کے جا رہے ہیں، آپ کو یاد رکھیے گا. اس کا جواب کس نے دیا؟ علی نے دیا. ہمارے مورخین کا مسئلہ یہ ہے کہ لکھتے سب ہیں، خود ہی نہیں پڑھتے. سمجھئے آپ؟ عالم ہے کہ لکھ دیا، پڑھا نہیں. تو بھائی کراچی کے مرحوم عباس زیدی صاحب کے 2 شعر سن لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہانی. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے صاحب قلم، کیا تجھے یہ پتا نہیں؟ اے میرے صاحب قلم، کیا تجھے یہ پتا نہیں؟ بدر سے تا غدیر خم فصل ہے، فاصلہ نہیں. اے میرے صاحب قلم، کیا تجھے یہ پتا نہیں؟ بدر سے تا غدیر خم فصل ہے، فاصلہ نہیں. عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے؟ عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے؟ تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا، پڑھا نہیں. تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں علامہ اقبال آج نہیں ہے، ورنہ تھانے میں ہوتا. ہاں، اس نے بڑی الٹی سیدھی باتیں کی. علامہ اقبال نے، آپ دیکھیں نا کیا کیا کہہ دیا. علامہ اقبال نے ایسی الٹی سیدھی باتیں کی، آج تو کفر، اس کا تھانے تو بعد میں جاتا، راستے میں مار دیا جاتا. کیا کہا تھا اس نے؟ بہر حق در خاک کو غلطی دے است، پس بنا لا الہ گردی دے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ امام حسین تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. اب آج کا مسلمان برداشت کرتا؟ کہتا پکڑو، مارو، جلاؤ، کاٹو، گھر بھی لوٹو، گھر بھی جلاؤ. جلاتے بعد میں، پہلے لوٹ کے لے جاتے. اور اس سے آگے بڑھ کر اس نے کیا کہا تھا بی بی کے لیے، جن کی شان میں ابھی میں پڑھنے والا ہوں. کیا کہا تھا بی بی کی شان میں؟ بی بی کی شان میں کہا تھا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است. اللہ کے دین کا قانون میرے پیروں کی زنجیر بن گیا. رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است. اور مجھے اللہ کے رسول کے حکم کا پاس ہے، یعنی لحاظ ہے. ایسے بات کر رہا ہے اقبال، پاس ہے. ورنہ میں کیا کرتا؟ ورنہ گرد تربتش گردی دمی، سجدہا بر خاک او پاشیدمی. قبر زہرا کا طواف کرتا رہتا اور اس پہ سجدے برساتا رہتا. یہ اقبال. تو اب مجھے بتائیے، آج کا مسلمان زندہ چھوڑتا اس کو؟ آگے آگے اقبال بھاگ رہے ہوتے، پیچھے پیچھے سارے جنونی بھاگ رہے ہوتے. پکڑو، مارو، کاٹو، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا، کفر بکتیا. تو ذہنی زوال کو ہمارے معذرت کے ساتھ تنگ نظر ملاؤں نے یہاں تک پہنچا دی کہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، سمجھنے کو تیار نہیں. ان کی سوچوں کو سلب کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، حبس میں ڈال دیا گیا. آئی بات ہو رہی ام ابیہا ہے نا، فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے بابا کی بتا دیا نا کہ اللہ کا رسول صرف ایک ہستی کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا تھا، اس کا نام تھا فاطمہ. اچھا، حضور نے زندگی میں جو بھی کام انجام دیے وہ کہلاتے ہیں کیا؟ سنت. سنت ہے نا، سنت ہے. سنتوں کا جھگڑا ہے آج کل، اور سنتوں پہ سارے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ چل جائیں. تو سنتوں پہ چل رہے ہیں سارے، ایسے ہی ہے نا، سنتوں پہ. تو ایک بار نہیں، حالانکہ اگر ایک بار بھی حضور ایک کام انجام دے دے، جیسے شب برات کے معاملے میں ہمارے یہاں تو نہیں، لیکن ہمارے برادران کے یہاں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں ایک بار گئے تھے، تو ان کا بھی ایک بار بھی گئے تھے تو سنت ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بار بھی گئے جنت البقیع میں تو سنت ہے. اسی پہ جھگڑا چلتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے نہیں شب برات کا، ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا ہے نا.
ہمارے یہاں تو کوئی اختلاف، کم سے کم اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے 15 شعبان کے معاملے میں، ہے نا؟ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلیے جناب، تو سنت، اور یہاں وہ فرما رہے ہیں صحیح ترمذی میں کہ جب بھی اذا دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ، یعنی ایک بار نہیں، ظاہر روزہ نہیں اپنے بابا کے گھر جاتی تھی، جب جاتی تھی کھڑے ہو جاتی تھی، جب جاتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ جب سنت بنا، یہ فعل بن جاتا نا۔ لوگ کہتے نا بھئی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے تھے، آج بھی نہیں ہے یہ سنت، کوئی آپ بیٹی آئے بس آج بھی کھڑا ہو جائے اپنی بے میری بیٹی آ گئی میری جگہ بیٹھ جا۔ اس زمانے میں بھی انتہائی محترم ہستیاں تھیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے گھر گئی اور ان کے ابا کھڑے ہو گئے ہوں، ان کے محترم والد بزرگوار کھڑے ہو گئے ہوں، کبھی ہوا ایسا؟ نہیں۔ کیوں؟ اگر بیٹی کی حیثیت سے احترام ہوتا تو سنت بن جاتا۔ سمجھیے گا ہماری بات کو، اگر یہ احترام بیٹی کی حیثیت سے ہوتا تو سنت بنتا، قیامت تک ہر مسلمان اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا کہ سنت رسول ہے، سنت رسول، لیکن نہیں، سب جانتے تھے کہ احترام بیٹی کا نہیں ہے، احترام اس مقام کا ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دیا ہے ماں بنا کے، اپنی بیٹی کو ماں بنا کر۔ آئیے ام ابیہا آگے چل سوال کیا کہ حضور آپ کے جد، چھٹے امام سے سوال ہو رہا ہے، آپ کے جد کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ ابو القاسم ہے نا حضور کی کنیت۔ تو مسکرائے امام، بیٹھ جا، تو نے اہل سے سوال کیا، تو نے سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نا اہلوں سے سوال نہ کر۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ سوال ان سے کرتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہوتے، ہے نا ایسا؟ پی ایچ ڈی ہوں میں کیمسٹری میں، کیمسٹری میں ہوں نہیں بھائی، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور میں پی ایچ ڈی ہوں کیمسٹری میں، اور آپ مجھ سے مذہب کے معاملے میں آ کے بحث کرنے بیٹھ گئے، اور میں بتا رہا ہوں، اور آپ جا کے ہاں بھائی وہ پی ایچ ڈی ہے اس کو پتا ہے، او بھائی میں کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہوں، دین میں تھوڑی ہوں۔ ایک مثال سے بات سمجھ میں آ گئی؟ پرابلم یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ دین کے اوپر بقراتیتیں جھاڑ رہے ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہے، ایک پی ایچ ڈی ہے، دو پی ایچ ڈی، ہسٹری پہ ہے، فلاں پہ ہے، فلاں پہ، انگلش لٹریچر پہ، اردو پہ، او بھائی دین میں کب ہے وہ پی ایچ ڈی؟ خوب ہو کے آ گیا، وہ مشہد ہو گیا، وہ نجف، وہ بڑے بڑے بقراتوں کے چہرے بنا کے بیٹھ جائے گا، اور الٹی سیدھی تاریخیں بتانا۔ خط بھی نکال لیے اس نے خط بھی، جناب خدیجہ کا روم کے قیصر کا معاہدہ نکال لیا۔ عقل ہے کوئی؟ کیا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کیا عرب کی ملکہ تھی، بادشاہ تھی، کون تھی؟ تاجرہ تھی، اور کوئی سفر ان کا روم کا نہیں ملتا جو آج کل سوشل میڈیا پہ ایک جاہل، میں اس کو اور کیا کہوں، اپنی زبان نہیں خراب کرانا چاہتا، اور بیٹھے ہوئے نیچے بھی ہاں 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 واہ 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 کرنے والے اس کے، کوئی سفر نہیں جناب خدیجہ کا۔ اور جناب خدیجہ کا کون سا معاہدہ، کیسا وہ، کون سا وہ، کیا وہ اختیار رکھتی تھی پورے عرب کی؟ تاجرہ تھی، ملکۃ العرب ان کا لقب ہے، وہ ملکہ نہیں تھی، وہ بادشاہ کی حیثیت نہیں رکھتی تھی وہاں کہ وہ جا کے وہاں معاہدے کریں، اور یہ معاہدہ تھا جو آج تک جاری ہے۔ یہ سب وہ یہود و نصارہ کی سازش، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ معاہدہ تھا جا کے تک۔ اچھا معاہدہ کیسا؟ جب اسلام آ گیا تو معاہدے ختم ہو گئے نا، زمانے جاہلیت ختم ہو گیا، کفار کا دور ختم ہو گیا، اسلام آ گیا۔ جب اسلام آ گیا جغرافیائی سرحدیں بدل گئی، نام بدل گئے، ملک بدل گئے، لیکن وہ آج بیٹھا ہوا الو بنا رہا ہے، چہرے پہ بقراتیت کا۔ میں نے یہاں پڑھا، میں نے وہاں پڑھا، میں نے یہاں پڑھا، میں جرمنی گیا، اور جرمنی کے فلاں چانسلر نے کہا کہ یہ نہج البلاغہ میں اور قرآن میں، یہ میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ یہ ایک ہی آدمی کا کلام ہے۔ اب لوگ نیچے نہ رہے حیدری، جب اس کو اتنی سمجھ میں آ گئی تو وہ کمبخت کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ جرمنی اسکالر کو یہ سمجھ میں آ گیا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ جا رہے ہیں جرمنی، آپ دیکھنے جا رہے ہیں، آپ کو تو لائبریری بھی نہیں پتا ہی اس نے کہ کون سی لائبریری جرمنی کی، جا رہے ہیں آپ۔
یہ سوشل میڈیا پہ شیطنتیں ہو رہی ہیں دین کے خلاف، پورے اسلام کے خلاف، صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر طرف یہ ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے اہل سے۔ کیا کہہ رہا تھا کہ سوال کرو، امام نے فرمایا تو نے اہل سے سوال کیا، نہ اہل سے نہیں، بیٹھ، کیونکہ میرے جد کے بیٹے کا نام تھا قاسم، اس لیے ان کی کنیت ہے ابو القاسم۔ سب حیران ہو گئی کہ یہ کون سا جواب ہے بھائی، وہ بھی حیران ہو گیا۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ سے سوال کیا ہے ابو القاسم کنیت کیوں ہے، تو آپ نے تو یہ جواب دے دیا۔ پھر مسکرائے امام، چلو اگلی منزل کا آدمی ہے۔ اب میں نے جو جملہ یاد رکھیے گا، پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ میموری میں رکھیے گا، اس حدیث کو میموری میں رکھیے گا اپنی، کہ اچھا بھائی چلو آپ پوچھ لو۔ دوبارہ اس نے کہا میں نے یہ پوچھا، کہ اچھا بیٹھ، سمجھ گئے کہ آگے کہ سن اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، باپ اور بیٹے کا، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا۔ اور سن، میرے جد علی نے جو کچھ بھی سیکھا سب کس سے سیکھا؟ اللہ کے رسول سے سیکھا، سب ایک مقام پہ نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات کا فرمان کم سے کم 5 جگہ میں نے پڑھا ہے، الگ الگ الفاظ کے ساتھ، زیادہ بھی ہوگا، میں نہیں کہہ رہا میں نے سب پڑھ لیا، میں نے دنیا کی ساری کتابیں تھوڑی پڑھ لی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ کم سے کم 5 جگہ میں نے پڑھا مستند، جن میں سے 3 جگہ قرآن مجید اس میں نہج البلاغہ میں موجود ہے، 3 جگہ نہج البلاغہ میں، 2 جگہ، 1 جگہ تحفۃ العقول میں، 1 جگہ اور کسی مجھے کتاب کا نام نہیں ہے، لیکن ہے میرے کتاب خانے میں کتاب ہے جہاں میں نے 5 جگہ میں ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، میری ریکارڈ ہو رہی ہے بات، 5 جگہ میں نے پڑھا مولا کا یہ فرمان کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا۔ ہاں اب وہ 5واں مجھے قول یاد آ گیا کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے جب چھوٹا سا تھا ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا، اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا، میں ایسے چلتا تھا اللہ کے رسول کے پیچھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئی۔ کہتے کہ سن، تو نے حدیث سنی میرے جد کے بارے میں، علی قسیم النار والجنہ، میرا ہاں کہتا ہے ہاں سنی، اور یہ ہے حدیث، بتا دیں آپ کو، یہ صرف یہ حدیث نہیں، سب جگہ بتاتے نہیں ہیں مولوی، یہ اور بات ہے ہر جگہ۔ علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا قسیم، علی ہے قسیم، علی ہے قسیم، یعنی علی ہے جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا۔ بس سن لے، کیونکہ ان دونوں کا رشتہ ہے استاد اور شاگرد یعنی باپ اور بیٹے کا۔ علی ہے قاسم، اللہ کا رسول ہے ابو القاسم۔